ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، عزت و ذلت دیتا ہے، جس کی ذات بلند و مقدس ہے، وہ غالب و برتر ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے انعام و احسان کیا اور بے شمار نوازشات سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بلند مقام اور کامل اخلاق والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے اللہ نے اس دین کی مدد کی اور اپنے دشمنوں کو رسوا کیا، اور ان کے تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں اور ہاتھ کام کرتے رہیں، اور قیامت تک لگاتار بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں پیش آتی ہیں، رکاوٹیں آڑے آتی ہیں، اور موت اچانک آتی ہے، اور ٹال مٹول گھاٹے کا سودا ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے رب کی آزمائش آسان ہو جاتی ہے، اور جو اپنی رائے پر مغرور کرتا ہے وہ دوسرے کی رائے کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، اختلافات میں نہ پڑو، معاف کرو، درگزر کرو، تجاہل عارفانہ سے کام لو، مغفرت طلب کرو، صبح و شام اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ مسلمانوں، حلال کمائی سے گھر اور نفوس دونوں پاک رہتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان کا رویہ اور اخلاق دونوں جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور جو چیز اس کے بدن سے آمیزہ ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ واضح طور پر بڑا متاثر ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے قول پر غور کرو۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حلال رزق بکثرت کھایا اور تلاش کیا جاتا ہے اور شبہات سے دوری ہوتی ہے تو نیکوکار، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر وہ علاقہ جہاں لوگوں کے رزق میں حلال کی کثرت ہوتی ہے وہاں نیک لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں حلال روزی کمیاب ہوتی ہے وہاں نیک لوگ بھی کمیاب ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں پاکیزہ کھانے کو نیک عمل پر مقدم کرنے میں یہ تنبیہ ہے کہ پاکیزہ کھانے سے ہی عمل صالح ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکیزہ کھانے سے دل اور بدن درست ہوتے ہیں تو اس سے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ اسی طرح خبیث غذا سے دل اور بدن خراب ہوتے ہیں، اس سے اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکیزہ کھانے پینے، پاکیزہ لباس، زینت اور دوا کا نفس کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور بصیرت کی قوت پر بہت زیادہ اثر ہے، بلکہ عبادت کی قبولیت اور دعا کا قبول ہونا دونوں پاکیزہ حلال کھانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسولوں اور ان کی قوموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، کیونکہ نیک عمل تبھی قبول ہوگا جب تک کھانا حلال ہے، اور جب کھانا حلال نہیں ہوگا تو عمل کیسے قبول ہوگا۔ ان کا قول ختم ہوا۔ مسلمانوں، اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بڑی اور کوئی واضح دلیل نہیں ہو سکتی، جسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک نے مومنوں کو وہی حکم کیا جو مرسلین کو حکم کیا، اور فرمایا، اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔
اور فرمایا اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دیں۔ پھر ذکر کیا ایسے آدمی کا جو کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گرد و غبار میں بھرا ہے، اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب، حالانکہ کھانا اس کا حرام ہے اور پینا اس کا حرام ہے اور لباس اس کا حرام ہے اور غذا اس کی حرام ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ بلکہ رسالت محمدیہ کی واضح خصوصیتوں میں سے وہ ہے جسے اللہ سبحانہ نے اپنے اس سچے قول میں بیان کیا ہے، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ بھائیوں، مسلمان کی غذا اور خوراک اور اس کے پیٹ میں جانے والی چیزوں کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کی انوکھی توجہ اور حلال کے تئیں اس کی باریک احتیاط میں سے یہ ہے کہ جس حیوان کو اس کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اس کے ذبح کرنے کی کیفیت اور اسے پاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور اس کے لیے شرطیں رکھی ہیں، اس کے طریقے اور آداب بتائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا کیسا ہو اور ذبح کی کیفیت کیسی ہو، جیسے خون بہانا، تیز ہتھیار سے گلا، کھانے کی نلی اور گردن کی دونوں رگوں کو کاٹنا، اچھی طرح ذبح کرنا اور جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح تمام قسم کے مردار کو حرام قرار دیا ہے، جن میں جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، الا یہ کہ کوئی مجبوری کی حالت میں ہو اور چاہنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ یہ اور ان کے علاوہ جو باریک احکام و آداب ہیں وہ سب اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے پیٹ میں جو جائے وہ بالکل خالص ہو۔ مسلمانوں، آج جبکہ قابل تعریف ترقی ہوئی ہے، نفع بخش چیزوں کو اللہ نے مسخر و آسان کیا ہے، غذا، دوا اور سنگار کے سامان وغیرہ کی صنعت کاری میں ترقی ہوئی ہے، عظیم ٹیکنالوجی نے زبردست انقلاب برپا کیا ہے جس سے بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور بہت سے مواد و مشتقات وجود میں آئے ہیں۔ غذا، دوا اور سنگار کے سامان وغیرہ کے مواد میں کیمیائی عمل در آیا ہے، اس لیے پاکیزہ حلال کے حصول میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، حلال لقمہ سے مصیبت دور ہوتی ہے اور نفسوں سے، مال سے، اولاد سے، اعمال اور گھروں سے دشواریاں دور ہوتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دل کے مرض کا کیا علاج ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حلال کمائی۔ بعض نیک لوگوں کا کہنا ہے کہ حلال کھانے سے دل نرم پڑتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کامیاب وہی لوگ ہوئے جو یہ جان رہے تھے کہ ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کسی آدمی کا کرتا اگر پیوبند لگا ہوا ہو یا پیجامہ پنڈلی سے اوپر ہو یا پیشانی پر رگڑ کی وجہ سے نشان ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ درہم و دینار کے وقت اس کے اقدام اور پرہیزگاری کو دیکھو۔ اس تعلق سے بعض سلف کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب شوہر کے وفات کی اطلاع آئی اس حال میں کہ وہ آٹا گود رہی تھی تو فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ اس آٹے سے کھینچ لیا اور کہا کہ یہ کھانا ہے اور اب اس میں دوسرے بھی شریک ہو گئے ہیں، یعنی اس کے وارث ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کھانے میں غور کیا بغیر دعوے کے اس کے اندر زہد آ جائے گا۔ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد کی اصل یہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے مال جمع کرے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ ابو عبداللہ الباجی الزاہد نے جو کہا ہے اس پر غور کیجئے۔ 5 خصلتیں ایسی ہیں جن سے عمل پورا ہوتا ہے: اللہ پر ایمان، حق کی معرفت، عمل میں اخلاص، سنت پر عمل اور حلال کھانا۔ اگر ان میں ایک بھی چھوٹ گیا تو عمل اللہ تک نہیں پہنچے گا۔
یہ اس لیے کہ بندہ جب اللہ پر ایمان لائے اور حق کو نہیں پہچانے تو فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اسی طرح اگر وہ حق کو جانے اور اللہ پر ایمان نہیں لائے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اللہ پر ایمان رکھے، حق کو پہچانے اور عمل میں مخلص نہیں ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. پھر یہ کہ اگر یہ چاروں چیزیں پوری ہوں اور اس کا کھانا حلال نہیں ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. حلال وہ کھاتا ہے جو لوگوں پر ان کے معاش میں ظلم نہیں کرتا ہے، کام کرنے والوں کے حقوق نہیں مارتا ہے اور کمزور لوگوں کی روزی میں ان کا استحصال نہیں کرتا ہے. حلال وہ کھاتا ہے جو مسلم بچوں کو سچائی، اخلاص اور بہتر ڈھنگ سے پڑھاتا ہے. جان لو اللہ کے بندو، حرص کا ساتھی تھکان ہے اور لالچ کا ساتھی ذلت ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ حرص نے لوگوں کی گردنوں کو ذلیل کر دیا ہے. ابراہیم بن ادہم کا قول ہے کہ کم حرص و طمع سچائی اور پرہیزگاری کو جنم دیتی ہے اور حرص و طمع کی کثرت غمگینی اور جزع و فضا کو جنم دیتی ہے. اے اللہ کے بندو، تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حرام کے ڈر سے حلال سے بچتے ہیں لیکن جہنم کے ڈر سے حرام سے نہیں بچتے ہیں. غفلت، دل کی سختی اور ضعف بصیرت نے ان کو اس چیز میں ڈالا ہے. صحیح بخاری میں جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جو چیز گلے گی وہ اس کا پیٹ ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف پاکیزہ ہی کھائے. اس کے بعد اللہ کے بندو، حلال کے ذریعے حرام سے بے نیازی اختیار کرو، مظالم اور گناہوں سے توبہ کرو، اپنے مال کو جہنم سے ڈھال بنا لو، اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو خرچ کرو، کثرت سے صدقہ کرو، بلند درجات کو پالو گے. اور مشتبہات سے بچو، حلال تلاشو، بندوں کے حقوق کی حفاظت کرو، اپنے اعمال پورے کرو، امانت ادا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، دھوکہ دھڑی، جال سازی اور ٹال مٹول سے بچو. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں فائدہ پہنچائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. بے شک آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس کی ظاہری نعمتوں اور بے شمار نوازشوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی حمد ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے دلوں کو یکجا کر دیا اور آشفتہ حال عقلوں کو ہدایت دی. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک اہل خانہ پر، آپ کے چمکتے ستارے اصحاب پر اور تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جو کبھی ختم نہ ہو. مسلمانوں، بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ حرام کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. کھانے کی چیزوں اور معاملات کے اندر تمام نفع بخش چیزوں اور کمائی کے ذرائع میں اصل حلت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی جامع بات کہتے ہیں، جان لو کہ صنف کے الگ الگ ہونے اور اوصاف کے فرق کے باوجود تمام موجود چیزیں لوگوں کے لیے مطلق طور پر حلال اور پاک ہوں. انہیں برتنا اور ان کے ساتھ رہنا ان پر حرام نہ ہو. پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ایک جامع کلمہ، عام بات اور فاضل مسئلہ ہے. اس کا فائدہ عظیم اور برکت وسیع ہے. علم برداران شریعت بے شمار اعمال اور لوگوں کے واقعات میں اس کا سہارا لیتے ہیں. ان کا قول ختم ہوا. اللہ کے بندو،
لیکن انسان کی اپنی کوتاہی اور لالچ کی وجہ سے حلال کا وسیع دائرہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حرام کھا کر حلال کھا کر حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حرام کھا کر حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے رشوت، غبن اور فاسد خرید و فروخت اور حرام تفریح جیسے ذریعے سے مال کمانا۔ اللہ کے بندو، زندگی چھوٹی ہے اور زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کی معصیت کر کے رزق حاصل نہ کرو۔ جو چیز حرام کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ حرام کھانے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں اور آفتیں کثرت سے رونما ہوتی ہیں، بحران اور حادثات نازل ہوتے ہیں اور آپسی ظلم و عداوت پھیل جاتی ہے۔ مسلمانوں، جب معاملہ اسی طرح ہے تو حلال و پاکیزہ کھانے اور امن و امان اور باعزت زندگی کے درمیان جو رشتہ ہے اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اور اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا کا، پھر بھی انہوں نے اس سے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آدھا بوچھا اور وہ تھے بھی ظالم۔ جو کچھ حلال و پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے رہو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے تو وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزرنے والا تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات یاد رہے، یاد دلانے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک سرزمین حرمین شریفین مملکت سعودی عرب میں امن و امان ہے، خوشحالی ہے، اتحاد ہے اور نیک قیادت کے تئیں یکجہتی ہے۔ ہمارا ملک اللہ کے فضل و احسان سے اپنے مقدس مقامات کی وجہ سے طاقتور ہے، اپنے اقدار اور باشندوں کی وجہ سے مالدار ہے، اپنے مرتبہ اور حصولیابیوں کی وجہ سے بلند ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بعد اس کے سربراہان کی بیداری اور دور اندیشی کی وجہ سے مامون ہے۔ یہاں جو امن و امان قائم ہے اس کی وجہ سے افواہ پھیلانے والے مشتعل ہوتے ہیں۔ سربراہوں اور باشندوں کے درمیان باہمی اتحاد اور قوت طمع اور کیما رکھنے والوں کو پریشان کرتی ہے۔ اس گھر کے رب پر جو ہمارا بھروسہ ہے وہ سازش کرنے والوں کی سازش ہم سے پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بعد اس قیادت کی حکمت سے ہمارے گھات میں رہنے والوں کے گمان ناکام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب ہمارے ملک نے اللہ اس ملک کا اقبال بلند کرے، بگڑے ہوئے اس گروہ کے اوپر حکم شرعی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے اپنے ملک پر حملہ کیا، اس کے باشندوں اور جوانوں کو قتل کیا، اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، امن پسند لوگوں کو ڈرایا اور گھات میں لگے دشمن کی مدد کے لیے دروازوں کو کھولنا چاہا۔ بمباری، تباہ کاری، دست درازی، خون بہانا، ملک سے بغاوت اور دشمنوں اور سازش کرنے والوں کے ساتھ مل کر خیانت کرنا تشدد والے کام اور دہشت گردی کا راستہ ہے۔ یہ سب بڑے مفاسد ہیں۔ امن پسند لوگوں کو ڈرانا ہے، عہد کو توڑنا ہے اور مسلمانوں کے حاکم سے بغاوت کرنا ہے۔ یہ ایسا گھنونا جرم ہے جس کے اندر بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ دہشت گردی، انارکی اور فتنے کے خلاف حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف تھا جسے امن و امان، شرعی حکم اور سیاسی استحکام کو بچانے کے لیے اختیار کیا گیا۔ بھائیوں، دیکھنے اور غور کرنے والے الحمدللہ اس بلند اور مضبوط موقف کی قدر کریں گے جو امت اس طرح کی کسی بھی قابل مذمت حرکت یا مجرمانہ عمل یا کینہ پرور خلفشار کے خلاف اختیار کرتی ہے۔ اپنی قیادت اور حکمراں کے پیچھے امت ایک صف میں کھڑی ہو کر کسی بھی ایسے عمل کو برا جانتی ہے، کسی بھی ایسے قول کی مذمت کرتی ہے اور کسی بھی وجہ جواز کو قبول نہیں کرتی ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہے یا اس کے مقام و مرتبہ، اس کے عزم و حزم اور اس کے فیصلے کی حکمت میں شک پیدا کرنا چاہے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، خیر کا منبع ہے، ڈرے ہوئے لوگوں کی جائے امان ہے، کمزور لوگوں کی مدد ہے، بڑا ہی شفقت آمیز ہاتھ ہے جو زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے۔
یہاں سے بھلائی کے اعمال پھیلتے ہیں اور خیر کے قافلے پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک کا عربی، اسلامی اور عالمی پیمانے پر جو عظیم کردار ہے اس کو زک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ملک، اللہ تعالیٰ اس ملک کا اقبال بلند کرے، اس کے پیچھے معزز باشندے اور معزز مقیم ہے، ان تمام حادثات کے تئیں سخت موقف اپناتے ہیں اور دین، مقدسات، گھروں اور لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور بیداری، اہلیت، ٹھوس کارکردگی اور باریک تعامل کے ساتھ ان سے نمٹتے ہیں، جن کے سبب سیکورٹی کامیابیاں، انتظامی طاقت اور تمام حالات اور مقامات میں ٹھوس فیصلے ریکارڈ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ جان لو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان پر اس کا شکر ادا کرو، اتحاد، امن کے پھیلاؤ، کریمانہ زندگی اور سربراہان مملکت کے ساتھ یکجہتی پر اللہ کا شکر ادا کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تم عزت و قوت غلبہ میں ہو، ہمت شکنی کرنے والوں اور افواہ پھیلانے والے ناکام ہوتے ہیں۔ پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔